اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ابھی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دل چاہ رہا تھا قاری عبدالباسط صاحب کا کچھ تذکرہ ہو جائے۔ قاری عبدالباسط صاحب کو اللہ رب العالمین اس انداز سے اس طرف لائے کہ پوری دنیا جھوم اٹھی۔ بچپن کا زمانہ تھا، قاری صاحب بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بکریاں چراتے ہوئے ایک دن گلی کے اندر ان کی نظر ایک مدرسے پر پڑی۔ بکریوں کو وہیں رہنے دیا اور مدرسے کے اندر پڑھتے ہوئے بچوں کو اس التجائی نظروں سے دیکھا، اس محبت کے انداز سے دیکھا۔ وہاں بچوں کو پڑھانے والے قاری صاحب عبدالباسط کو دیکھ رہے ہیں اور عبدالباسط وہاں پڑھنے والے بچوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کے دل کے اندر کیا خواہش پیدا ہوئی، کیا چاہت پیدا ہوئی، جو اللہ کی ذات کو پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید کے لیے قبول کر لیا۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اس انداز سے کھڑے ہیں۔ بچوں کو پڑھانے والے قاری صاحب نے بلایا، قریب آئے، پوچھا بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ قرآن مجید پڑھتے بچوں کو دیکھ رہا ہوں۔ قاری صاحب فرمانے لگے آپ بھی پڑھنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے جی پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ کا داخلہ ہو چکا، آپ کل سے آ جائیے۔ اب یہ بچہ بھی دوسرے دن پڑھنے کے لیے آ گیا، قرآن مجید کا آغاز کیا، قرآن مجید کو پڑھا اور اتنا خوبصورت انداز سے پڑھنے لگے کہ جن کی شہرت اپنے محلے سے اٹھتی ہوئی اس شہر کے اندر گونجنے لگی۔ جب آپ 15 سال کے ہوئے، پہلی بار ایک جلسے کے اندر آپ نے تلاوت قرآن مجید فرمائی، پھر اس کے بعد 2 سال آپ نے مصر کے مختلف شہروں میں قرآن مجید مصریوں کو سنایا، جس پر پورا مصر گونج اٹھا۔ جب آپ کی عمر 17 سال ہوئی، آپ پہلی بار سعودی عرب کے اندر آئے اور سعودی عرب کے اندر آ کر آپ نے قرآن مجید سنایا۔ پھر اسی طرح اور ممالک کے اندر جانا ہوا، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر 19 سال کو پہنچی، 34 ممالک کے اندر آپ قرآن مجید کی تلاوت کو کرنے والے شہرۂ آفاق قاری عبدالباسط کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ اسی طرح پھر آپ نے یہ قرآن مجید کی تلاوت کا پیغام، اللہ کے کلام کو سنانے کا یہ جو بیڑا اٹھایا، اسے پوری دنیا میں لے گئے۔ آپ 21 سال کی عمر کو پہنچے، پاکستان کے اندر بھی تشریف لائے اور آپ کا پہلا حسن قرات کا جو مقابلہ ہوا وہ پاکستان کے اندر ہوا۔ آپ نے وہ مقابلہ جیت کر پوری دنیا کے اندر امام القرہ کا خطاب پایا۔ اسی طرح آپ 9 بار پاکستان میں تشریف لائے اور مختلف شہروں کے اندر آپ نے تلاوت کلام فرمائی، اور آپ کی قرآن مجید کا یہ انداز، اتنا احسن انداز، اتنا خوبصورت انداز کہ جس نے بھی اسے سنا وہ رونے لگا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ مصری بادشاہ، مصری صدر آپ کو روس لے گئے۔ روسی صدر نے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ مصر کے سب سے بڑے قاری ہیں، بلکہ اگر عالم اسلام میں شہرۂ آفاق قاری ہونے کا اگر خطاب دیا جائے تو یہ اس کے مصداق ہیں۔ تو روسی صدر کہنے لگا پھر ہمیں بھی قرآن مجید سنائیں۔ جب قاری عبدالباسط نے سورۃ طٰہٰ کا آغاز کیا، سورۃ طٰہٰ کو پڑھنا شروع کیا، تو روسی صدر رونے لگ گیا۔ پوچھا گیا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی، لیکن ان کا انداز ایسا ہے، یہ کلام اللہ کی تلاوت ہی ایسی ہے جو مجھے رونے پر مجبور کر رہی ہے۔ صرف روسی صدر ہی نہیں، جس نے قاری عبدالباسط کا قرآن سنا
وہ قرآن کیا پڑھتے تھے بلکہ رلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔